اچھا، بہت شکریہ آپ کا۔ یہ اصل میں یہ جو باتیں یہ اتنی پرانی ہو چکی ہیں اور اسی ترتیب کے ساتھ بیان کی جاتی ہیں۔ دو تین چیزیں اصل میں آپ جو باتیں کر میں رہے ہیں ذرا وہ بڑی پرانی ہے، کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، بھائی پہلی آپ کی جو بات تو باتیں یہ وہ بھی ہے بڑی کہ پرانی ہے. یہ سنیں، وہ میں چورن اب بتا رہا ہوں کہ ان کے یہ جواب بھی دیتے ہیں، ہم تنگ آ چکے ہیں کہ اصل میں فرق کیا ہے اصل چلے میں۔ چلے چلے چلے. فرق اصل میں یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کسی یونیورسٹی کے اندر ہو رہا ہے، اچھا ایک ہوتا ہے بالرضا، وہ جی گناہ ہے، ایک ہوتا ہے بالجبر، وہ فساد ہے۔ تو مدرسے کے اندر جو ہے نا وہ بالرضا نہیں ہوتا، وہ بچے کے ساتھ زیادتی بالجبر ہو رہی ہوتی ہے۔ اور کسی یونیورسٹی میں، کالج میں، کسی اس جگہ پر وہ بالرضا ہو رہا ہوتا ہے۔ وہاں پر اگر وہ بالجبر ثابت ہو جائے تو یونیورسٹی کے قانون کے مطابق، آپ کو پتہ ہے یونیورسٹی میں کتنا سخت قانون ہے اس کے بارے میں، وہاں پر یہ ہے کہ اگر ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ یا باس اگر غلط کرے گا اور وہ جو لڑکی یا جو فریق مخالف ہے وہ اگر جونیئر ہے اور یا اس کی ملازم ہے، تو قانون کے مطابق یہ ہے کہ الزام تب بھی اتھارٹی کے اوپر آئے گا اور اتھارٹی اس میں ملوث ہوگی۔ یونیورسٹیوں سے جاب سے لوگ نکالے گئے ہیں، 25 سال سے میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ اور پاکستان میں پشاور میں ایک کیس جس میں 300 بچوں کے ساتھ زیادتیاں کی گئی تھیں، وہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں زیر بحث آیا، متحدہ مجلس عمل کا دور تھا، روزنامہ جنگ پشاور کے لیے میں نے اسے کور کیا۔ تو یہ اصل میں دو مختلف چیزیں ہیں جن کو ہمارے جو مذہبی یہ سمجھتے ہیں کہ بس وہ زنا زنا ہی ہے۔ رضا میں اور جبر میں فرق یہ اس کو وہاں پر وہ نہیں کرتے۔ تو ریپ میں اور باہمی رضامندی میں ایک فرق ہوتا ہے، ایک ہی والی بات ہے، کیونکہ ریپ کا تعلق سوسائٹی کے ساتھ ہے، رضا کا تعلق خدا کے ساتھ ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں کلیئر ہونی چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ سوسائٹی میں ہر شخص کے ساتھ جرم لگا ہے، مثال کے طور پر صحافی بھی یہ کرتے ہیں، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے، وہ بھی برائی میں ملوث ہوں گے، اور بھی لوگ ہیں وہ برائی میں ملوث ہوں گے، لیکن کوئی صحافی یہ نہیں کہتا کہ میں رسول اللہ کا نمائندہ بھی ہوں، وہ اپنے آپ کو وارث نبی نہیں کہتا۔ اور یہ واحد گروہ ہے، مفتی منیر رحمان صاحب کی بات میں کوٹ کروں گا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب لوگ اسلام کو گالی نہیں دے سکتے نا، وہ پھر مولویوں کو گالی دیتے ہیں، یعنی مولوی کے طرز عمل کو اسلام کے ساتھ جوڑ دیا گیا اور کہا کہ نہیں یہ اس کو گالی ہے۔ تو اب بھائی یہ عجیب و غریب قسم کی منطق آپ نے اختیار کر لی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ اگر کوئی شخص بدکاری کر رہا ہے، اور بدکاری رحمیار خان میں نہیں کر رہا، وہ وفاق المدارس کا ناظم ہے، لاہور کے اندر کر رہا ہے، سب سے بڑے مدرسے میں کر رہا ہے، یہ کیسے ہوا کہ وہ وہاں پہ نہیں کر رہا؟ اچھا صرف یہی نہیں ہے، مناظر اسلام ہے، ان کی پوری ویڈیو آ چکی ہیں، ان کی ساری چیزیں آ چکی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یونیورسٹی کے اندر گڑبڑ ہو، میں پشاور یونیورسٹی میں تھا، ہمارے سامنے ایک طرح کا کیس سامنے آیا تھا، سارے لڑکے کھڑے ہو گئے، ٹیچر کو وہاں سے برطرف کرنا پڑا، لیکن جو ہی کسی مدرسے کے مولوی پر الزام لگتا ہے سارے اس کے حامی بن جاتے ہیں، اس کے خلاف نہ مظاہرہ ہوتا ہے نہ اس کے خلاف۔ باقی سوسائٹی میں سود کا معاملہ آ جائے، عاطف میاں کو آپ ایڈوائزری کونسل میں شامل کرتے ہیں اکنامک افیئر کی، اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے، لیکن جب مولوی صاحب کرتے ہیں تب اسلام خطرے میں نہیں پڑتا۔ اور سوسائٹی، آپ کا سوال یہ ہے کہ خلیج کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ خلیج اس وجہ سے پیدا ہو رہی ہے، میں تو توہین کے الزام کا کسی بھی صورت میں قائل نہیں ہوں، طارق مسعود صاحب پہ الزام لگا، ہم ان کے دفاع میں کھل کے سامنے آئے، اور جو مولوی تھے ان کے خلاف کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا اس کو مار دینا چاہیے، قتل کر دینا چاہیے، ہم تو اس کے خلاف نہیں ہیں، یہ والی بات نہیں کرتے۔ لیکن مسئلہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ مولوی کا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ مولانا زید الراشد صاحب پیچھے ایک ایشو بن گیا تھا، 2 سال پہلے کی بات ہے، عبید الرحمان تو صاحب، وہاں ویسے ہی ایسا ایک اور کیس سبک سید صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا، ایسا کیس ایک اور آیا تھا جس میں مدرسے میں بچے کے ساتھ زیادتی کا کیس آیا، اور پھر علماء کرام اس میں انوالو ہوئے اور معافی دلوا دی گئی کہ بھائی اس کو آپ معاف کر دیں کیونکہ یہ مذہب کا جیسے میں نمائندہ نے ہے۔ بتایا نا کہ سبو سعید صاحب بہت اچھے آدمی، ہمارے دوست ہیں، لیکن کبھی کبھی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ جیسے یہ انہوں نے پہلا جو ہے ایسا عجیب فلسفہ اور اصول بیان کیا، شاید آج تک قرآن کسی کے جو ہے بارے وہ میں لوگ فلاسفر نے نہیں بتایا ہوگا کہ رضا کے ساتھ برائی جائز ہے اور جب بالجبر جو ہے وہ کس نے ناجائز ہے۔ کہا؟ نہیں اور نہیں اگلی نہیں بات نہیں یہ ہے کہ نہیں نہیں مدرسوں نہیں کے نہیں، اندر جو ہے وہ رضا کے مفتی ساتھ ہو صاحب، رہا ہے مفتی اور صاحب، مفتی صاحب، باقی جگہ جو ہے وہ بالجبر ہو رہا ہے۔ نہیں نہیں، وہ مفتی صاحب پاکستان کی نہیں سب سے بڑی مانتے ہیں۔ یونیورسٹی کے اندر جس نے خودکشی کی تھی، جس پی ایچ ڈی کی جو ہے وہ اسکالر نے، فیمیل نے، کہ اس کو ہراس کیا جا رہا تھا 4-5 سالوں سے، اور اس نے 5ویں بلڈنگ سے نیچے چھلانگ لگا کے خودکشی کر لی، کیا وہ بالرضا ہو رہا تھا؟ بندان کے اندر جو وہ ایک یہ یونیورسٹی ہے اس کے اندر جو ہے وہ نہیں، ساری میری بات بچیوں ہی نے جا کے سنیے۔ احتجاج کیا، وہ بالجبر ہو رہا تھا۔ ہاسپٹلز کے اندر آئے دن جو ہے وہ فیمیل سٹاف جو ہے وہ احتجاج کر رہا ہوتا ہے، ہر دوسرے ہاسپٹل کے اندر، وہ کیا بالرضا ہو رہا ہوتا ہے؟
ایسی آپ باتیں کر رہے ہیں کہ جن کا زمین کے اوپر کوئی وجود نہیں ہے، پتہ نہیں آپ فضائی باتیں کر رہے ہو. اور دوسری بات جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی برائی کرتا ہے تو ساری مولوی جو ہے اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. میں یہ کہ آج تک آپ ایک بتا دیں کہ کسی مولوی نے برائی کی ہو، جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ وفاق المدارس کا کوئی جو ہے وہ کسی وہ ایک تھا، وہ برا آدمی تھا، وہ انسان ہی نہیں تھا، اس کو سارے علماء نے جو ہے وہ برا کہا ہے اور سب نے کہا ہے کہ اس کو پھانسی دی ریفرنس جائے. بتا دیں، ایک بات آپ بتا دیں کہ کسی جگہ کسی مولوی نے کسی عالم نے جو ہے وہ برائی کو ڈیفینڈ کیا ہو. میں یہ کہتا ہوں کہ جو برائی کرے اس کو سزا ملنی چاہیے. اور اس طرح کی برائیوں کے اوپر تو اس طرح کی برائیوں کے اوپر تو جتنا مولوی سخت سزائیں بتاتا ہے اتنی تو کوئی پیڈوفیلیا کی سزا جو ہے وہ اسلام کے اندر یہ کہ اس کو جو ہے وہ پہاڑ سے نیچے گراؤ، سید صاحب اس میں کو آپ مار کی دو. طرف آ رہا ہوں، ایک منٹ. اور جو بدکاری کرے اس کے بارے میں تو اسلام کی اتنی سخت سزا ہے کہ جو شادی شدہ ہو، یہ جو آج کل اتنے اکثر کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس کے اندر دادا بنا ہوا ہے، نانا بنا ہوا ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ ہراسمنٹ کر رہا ہے وہ. تو ایسے گناہ کی تو شریعت کے اندر اور مولوی کے جو ہے وہ سوچ میں تو اتنی سخت سزا ہے جس کو رجم کہتے ہیں. اور آپ جان سکتے ہیں کہ وہ کتنی سخت سزا ہے. تو مولوی تو معاشرے سے برائیوں کو ختم کرنے کے لیے، مولوی نے آج تک کبھی کسی برائی کو جو وہ ڈیفینڈ نہیں کیا ہے. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ فلاں مولوی صاحب نے جو وہ یہ کیا اور سارے مولوی اس کی حمایت میں کھڑے ہو گئے، ایک مولوی بھی اس کی حمایت میں نہیں کر. ہم تو کہتے ہیں کہ جو برائی کرے، جو اس کی سزا ہو گورنمنٹ کے قانون کے اندر، شریعت کے قانون کے اندر، اس کو پہلی فرصت میں سزا دو. جی